آپ کو معلوم ہے نا، ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی، بہت پہلے سنایا تھا میں نے، وہ عورت آئی کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو. کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے؟ تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے؟ کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. دیکھیے عورتوں کی پلاننگ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہوں. ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا. کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا. کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی. ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا. کہتے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں، لڑکے کو للا لڑکی کو للو. للو ادھر آ. ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ. میرے پاپا کا نام رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے. ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہ یہی جو بتایا بچی نے. پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے. تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی کہ وہی بول رہی ہے. صحیح ہے کیا؟ کیا بچی؟ رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے. تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے. کہ کبھی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز پانچوں ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کیا پھیرتی ہوں؟ ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم برحمت اللہ. رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا. بتائیے یہ حال ہے. اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں. ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں. کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم. کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ بھی کھائیے. اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم. عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال. لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے. میں پتی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے. کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی. آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو. اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا. 1 سال تک وہ کیا تھا؟
اے جی او جی، بس کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو اجی سنو، اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا. یہ عجیب سسٹم ہے، نام لو ڈنکے کی چوٹ پر. تو میرے بھائیو، حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں. فاطمہ نے نام لیا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا. فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے، تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ. کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا، رات میں دفنانا. کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. یہ تھا پردہ. یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. سیکھو پردہ. یہ پردہ تھا، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ، یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے، اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں. نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے. یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے. میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی. لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا. میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے. صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے. آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا. جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے. اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا. اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے. وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے. بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے ہو وہ کون؟ وہ محمد رسول اللہ تھے. وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہاں. 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی. اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے. میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا. تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا،
نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کیا جائے۔ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو، اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا؟ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور ایس ایس پی اور ڈی ایم سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے۔ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی، تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا۔ آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی آپ نے۔ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے۔ میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے، اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجئے۔ یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی۔ آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے، حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے۔ شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت شریعت ہے، نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا۔ یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا۔ اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں۔ شریعت شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو برا لگتا رہے۔ اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا، اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو، اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے۔ رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے، کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین سننے آئے ہو نا، قرآن حدیث سننے آئے ہو، اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے، اور گرہ باندھو، اِنَّا عَذَابًا یوم القیامت، اِنَّا اشد عذابًا
یوم القیامتی المصورون. یہ یاد کریے. اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا، جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے، اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا. ان اشد الناس عذابا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت، معمولی عذاب نہیں، ہلکا عذاب نہیں، ان اشد الناس عذابا، عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، تصویریں بناتا ہوگا. کھینچو، آؤ. میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے، اور اس جلسے کی اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے، نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے. اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی نبی کو نہیں مانتا، تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا، جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا. اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے. اب دیکھنا ہے مجھے. کھینچو فوٹو. نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج دی ہم نے. آئے ہو جلسہ سننے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے دین کے جلسوں کو، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پرچونی کی دکان، کرانہ مرچنٹ کی دکان سمجھ لیا. جو سمجھ میں آیا وہ عمل کریں گے، جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی ہے. اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے. نہیں چلے گا. شریعت تو محمد الرسول اللہ کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے. یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا، عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے، اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا. اور زینب کیا کرتی تھی، جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش، وہ کیا کرتی تھی، ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی. تو بھوکے رہتے تھے، نہیں ملتا تھا. کتے کی دم 100 سال بھی رکھو گے نل کے پائپ میں اور اس کے بعد نکالو گے اور یہ سوچو کہ سیدھی ہو جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بالکل کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی اتنا کہنے کے بعد بھی اس کا ضمیر دیکھو وہیں سے اٹھ رہا ہے، لگ رہا ہے مودی کا باپ ہے. کوئی پرواہ نہیں. ارے جب اتنا پیشاب لگتا ہے تو بیٹھتے کیوں ہو؟ اب اللہ جانے پیشاب کرنے گئے ہو یا موبائل پہ بات ہو گئی ہے فلاں جگہ ملیں گے، سب یہاں ہیں. بیٹا جس اسکول میں تم پڑھتے ہو اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں میں. جا کر دیکھ لو. یہاں جرجیز صاحب سن رہے، وہاں میلہ لگا ہے. آئی ہیں لپسٹک لگا لگا کے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں. ایسی گہری لپسٹک، اور جلسوں میں بھی کریم اور پاؤڈر ایسا چپڑا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ بھینس یا گائے کا گوبر لیپ لیا منہ پہ. جا کے دیکھو. اور ابھی میرے آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے تب دیکھیے گا کیا حال تھا. جہاں لڑکی وہی لڑکے، قسم خدا کی کئی جگہ مثال دے چکا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے. موبائل لے کے وہ ادھر بولا وہ ادھر جا رہا ہے. حقیقت میں لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے. تو اپنی والی ہمیں دکھا دے، میں اپنی والی تجھے دکھاؤں، یہ میری والی ہو تیری والی ہے. ایسا لگ رہا ہے. یہ حالت بنا رکھا، جلسوں میں بھی ہو رہا ہے.
جلسوں میں. کیا بول رہا تھا میں، بتائیے تو، کہاں تھا؟ وہ کہہ رہا تصویر کی بات تو نکل گئی. اب حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے، بھوکے رہتے تھے تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی، تھوڑی دیر ہو جاتی تھی. جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسن رہتی ہی ہے. اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی. کیا صلاح کی؟ کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے، زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے، ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے، مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے، دوسری بیوی کے ہاں گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے. جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب بدبو. اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا. جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے ہیں آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں، اسی لیے بدبو آ رہی. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد مجھ پر حرام، نہیں پیوں گا، آج کے بعد نہیں کھاؤں گا. تو شہد کو اللہ نے حلال کیا اور نبی نے کیا کہہ دیا؟ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. غور کرو، تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو، وہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا؟ آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا، جاؤ شہد مجھ پہ حرام. فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟ اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا. لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے، یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے، داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے، ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے. سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی، رام چندر جی کی، شنکر جی کی، گنیش جی کی، ان کی تصویریں موجود ہیں. اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر ہوتی تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں، کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں، وہاں درود پڑھتا ہی نہیں. وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا، وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا، یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا
اس کو پہنتا اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا، نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا، اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے، نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔ دنیا میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں گی، تصویریں کھینچی ہوں گی۔ اس سے کہا جائے گا ان تصویروں میں تو جان ڈال، ان تصویروں میں تو روح ڈال، اور ظاہر ہے کہ ان تصویروں میں وہ روح ڈال نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی تو نے تصویر کیوں بنائی؟ جب اس میں جان ڈالنے کی طاقت نہیں تھی تو تو نے کیوں؟ اے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں، اے اپنے بستروں پر، اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں، میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں، تیار ہو جاؤ، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، دنیا میں تصویریں بناتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلتو بسلیوت بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی، اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیس کو دعوت دی تو سنو، ہاں سنو، جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلتو بسلاس، اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال۔ اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالو؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، اے اللہ حقوق الوالدین، ماں باپ کے ستانے والوں کو، ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک۔ دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال۔ اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر جہنم کہے گی شیخ زان، اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا، بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ اے اللہ ان بوڑھے، ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال۔ نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے، وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو، بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال، جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی، جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے، اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال۔ اللہ بوڑھا زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا کہ اے اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال۔ اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون، جہنم چیخ کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو بنانے والوں، فوٹو کھینچنے والوں کو اللہ جہنم مطالبہ کرے گی، جہنم پوچھے گی، جہنم اللہ سے مانگے گی اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا، اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے مجبوری میں کسی چیز کی اجازت دینا، پاسپورٹ بنوانا ہے ضرورت ہے، آدھار کارڈ میں آپ کا فوٹو لگنا ہے ضرورت ہے،
کھینچ سکتے ہو. بینک میں پاس بک کے اندر اور بینک میں آپ کا فوٹو لگنا ہے, آپ دے سکتے ہیں. ڈرائیورنگ لائسنس میں آپ کا فوٹو لگے گا, آپ دے سکتے ہیں. یہ چیز جائز ہے, ضرورت ہے آپ دیجئے. بنا ضرورت کیوں؟ ایک آدمی ویڈیو میں کسی کی تقریر ریکارڈ کرتا ہے لیکن اپنے پاس رکھنے کے لیے تو غلط ہے, لیکن اس کو عام کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو ایک ضرورت ہے, کیونکہ یہ تقریر آج ذکرہ میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یو پی اور بہار اور اڑیسہ والے نہیں سن پا رہے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ تقریر جو ذکرہ میں ہوئی پورا ہندوستان سنے, پوری دنیا سنے, اور اس کو نشر کر کے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے. تو ایسی جگہ پر اس کی ویڈیو بنا کر تقریر کی غرض سے ڈالا جا سکتا ہے, لیکن اس میں کٹنگ کر کے یہ حرامی پنا ہے. مولانا جرجیس نے مودی کو للکارا, یہ ہیڈنگ بنا کے. اب دیکھا منع کرنے کے باوجود بھی وہی چیز ڈالی گئی ہے. تو میں نہیں جانتے ہو کہ کتنا خراب دور چل رہا ہے. لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, بے قصور صحیح, لیکن بے قصور ثابت کرنے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے کہ ہم بے قصور ہیں, اور 10 سال کے بعد کورٹ کہے گی کہ جرجیس صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے, لیکن وہ 10 سال کا حساب نہیں دے گی. تم نے ہمیں رونے پر مجبور کر دیا, پریشان کر کے رکھ دیا. کہا بدبو آ رہی ہے, چھوڑ دیا, لیکن اللہ نے منع کر دیا. تو میرے بھائیوں, کسی کو پاور نہیں ہے, اپنی من پسند چیزوں کو لے لو اور اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دو. یہ اسلام نہیں ہے. پسند آئے تب بھی, نہ پسند آئے تب بھی لینا پڑے گا. فجر میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھنا چاہتا ہے؟ سردی کے دنوں میں ہونٹ سے ہونٹ سردی لگ رہی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا, کون چاہتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے, کمبل ہٹائے, لحاف ہٹائے, رضائی کو دور کرے, ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے اور مسجد میں جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے. دل تو نہیں چاہتا, لیکن کرنا پڑے گا, چاہے تمہارا دل گوارا کرے چاہے نہ کرے, کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو, تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے. تمہیں ناپسند ہے, لیکن تمہیں کرنا پڑے گا. اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہی اسلام ہے, اور اسلام تمہاری مرضی پر, ہماری مرضی پر نہیں چلتا. اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر, اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے. صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں, اپنی جانیں کیوں دی ہیں, اس کو سوچیے. ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا کہ اپنی جان دے؟ لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے, میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں, میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں, یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے, اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے, اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا, ٹپک رہا ہوگا, جس جگہ کھنجر, جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے. اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں, اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں, یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد و جان سب کچھ دے کر چلا آیا, اس سے کیا میں پوچھوں, اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا, اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی. جاؤ میں نے اس کو بخش دیا, اس کو جنت کے اندر داخل کر دو, اس کو جنت کے اندر لے جاؤ. فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا, جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا. پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ہے فرشتوں اللہ سے دعا کرو, اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں دوبارہ جنگ کے
کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں، کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں، اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے، میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں۔ ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا، شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی ہٹنے اس میں ہے نہیں۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، نقتل، پھر قتل ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی، اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں، شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے، بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں تھرڈ کلاس کی زندگی ہے، آدمی مر گیا، اچھے کام کیا ہے، پھر وہ آخرت میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا، اب وہ پھر فرسٹ کلاس کی زندگی سے کوئی تھرڈ کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجس بہت اچھے نیک عمل کیے، اب ہم مر گئے، اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا، اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی تھرڈ کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم فرسٹ کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں، پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیو، جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیو، جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے، ٹھوسا جائے، اچھا کمینے پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا؟ بول، یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے، پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو، دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں، جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے، نیک عمل کر کے، فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو، علیین کے اندر مقام پایا ہو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو، پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں، پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں اوہ یہ آ گیا مولوی، جس نے اس کی تقریر سنی کافر، ان دور سے نکلو۔ اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے، لڑو اور لڑاؤ، مسلمانوں کو آپس میں بانٹو۔ فرعون کی لاش جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا، غرق کیا گیا، ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا، اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آمنا بے رب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ وہ چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مرتے وقت اسلام لا رہا ہے، سمندر میں ڈوبتے وقت تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے۔ نہیں، اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے، آج بھی زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر فرعون کی لاش کو اگر دفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ جتیندر نارائن تیاگی کا بھی یہی حال ہوگا، اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام عبرت بنے گی۔ چلے تھے صاحب قرآن بدلنے، 26 آیتیں نکال کر دم لوں گا، قرآن کو بدل کے دکھاؤں گا،
قرآن سے 26 آیتیں نکلوا کے دکھاؤں گا. چلے تھے قرآن کو بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ دیکھ، جو ہماری کتاب کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں. اس لیے کبھی قرآن کا مذاق مت اڑانا میرے بھائیوں، کبھی حدیث کا مذاق مت اڑانا. ہم گناہ گار ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا. نہیں، صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا ہے اس اسلام کو. کبھی مذاق مت اڑانا. مولوی جرجیس نے فوٹو تصویریں سب بتائی ہیں، اس کو اپنے دل پر مت لینا. یہ سوچنا کہ جرجیس نے سنایا کیا ہے، یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا پیچھا اس تیاگی نے کیا ہے. 12 اور نبی کی 11، محمد کی 11 بیوی. اعتراض کرتا تھا نا، محمد کی 11 بیوی پر بڑا اعتراض تھا. جس دھرم میں گیا ہے اس دھرم میں کرشن کنہیا جی کی 16,108 تھیں. چلا منہ کھول اپنا تھوتھڑا، کیا بولے گا؟ چپ چاپ ہے، خاموش ہے، نہیں بول پائے گا. کیوں؟ جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اس کو پوری ہو رہی ہے. کیسوں سے بچنے کے لیے، اور جو گھوٹالے اور گھپلے کیے تو اس سے بچنے کے لیے، اور مزید دولت پانے کے لیے جہاں گیا تھا. انسان دولت کے لیے انسان کیا کرتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن ولکل واحدۃ منہما بنون کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. سنو میرے بھائیو، حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت علی کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، لوگو یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو، سونا اور چاندی، دولت، پیسہ اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو، یہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے. وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے. آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے. اچھا سنیے، میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہو چکی ہے، 1-2 سال اوپر ہی ہے، کم نہیں ہے. تو 40 سال کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 40 سال مان لیجئے اللہ نے میری زندگی 70 سال کی دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مثال دے رہا ہوں. 40 سال دنیا نے مجھے پیٹھ دکھا دیا ہے، دنیا مجھے پیٹھ دکھا چکی ہے. 40 سال مجھے پیچھے چھوڑ چکی ہے، دنیا نے مجھے 40 سال کے پیٹھ دکھا دی ہے. یعنی اب جرجیس یہ چاہے کہ یہ 40 سال مجھے دوبارہ مل جائیں تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ 40 سال واپس نہیں کر سکتی ہے. والآخرۃ مقبل، اور آخرت جو ہے وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنا کر رہی ہے. یعنی 40 سال ہماری دنیا سے چھوٹ گئے اور آخرت کے 40 سال ہم قریب ہو گئے. یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا 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 پیٹھ دکھا رہی ہے، آخرت تمہارا مقابلہ کر رہی ہے. دنیا جیسے جیسے تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے، آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، ہر ایک کی اولادیں، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے. کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کی اولاد بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو. یعنی دنیا کی دولت میں مت پھنسو، سونے اور چاندی کے پیچھے مت پڑو، بلکہ آخرت کی اولاد بنو. یعنی آخرت کماؤ، ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو، ایک ایک ثواب کے کام کو کرو، ایک ایک اچھا کام کرو، آخرت کی اولاد بنو. سنو اس کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو. اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، اس لیے کہ آج اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے. اس دنیا میں عمل ہے
حساب نہیں ہے، یعنی تم جو بھی کرو گے تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں نماز پڑھو گے تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، روزہ رکھو گے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، شراب پیو گے تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، جوا کھیلو گے تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ تمہیں سوچنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مدرسوں میں چندہ کرنا ہے یا نہیں دینا یا نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں سوچنا ہے، تمہیں سوچنا ہے۔ یا شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، زنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمہیں سوچنا ہے۔ لوگوں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، دنیا میں عمل ہے حساب نہیں، آج عمل ہے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل، اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا کوئی عمل نہیں، کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا کوئی کام نہیں۔ اب نہ شراب پینے دی جائے گی، نہ نماز پڑھنے دیا جائے گا، نہ تمہیں روزہ رکھنے دیا جائے گا، نہ جوا کھیلنے دیا جائے گا، کل صرف حساب ہی حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہی عمل ہے، اچھا کرو یا برا کرو کوئی حساب نہیں ہے۔ اب تمہیں سوچنا ہے اچھا کرنا یا برا کرنا ہے، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہے عمل نہیں۔ دنیا میں عمل ہے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، اور آخرت میں حساب ہے کوئی عمل کروانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے، اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بنائیے اپنی زندگی تو ہندو دھرم اور اسلام کی بہت سی باتیں ملتی ہیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں، توحید بھی ملتی ہے، آیتیں اور منتر بھی ملتے ہیں، اور کلمہ بھی ملتا ہے، نماز بھی ملتی ہے، روزہ اور حج بھی ملتا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملتی ہے۔ ہندو دھرم میں بھلے ہی یہ کہا جاتا ہو کہ 7 جنم ہیں، انسان مرنے کے بعد اچھے کرم کیے ہوں گے تو انسان بنے گا، برے کرم کیے ہوں گے تو کتا بلی چوہا بندر چھچندر یہ سب بنے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہندو دھرم کے اندر بھی مرنے کے بعد ایک ہی جنم ہے، مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی، نے ترتیہ نے چترت نے پنچ نے ششٹ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکم کا، مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا، نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ انسان بنایا جائے گا، تمہیں انسان کی شکل میں دوبارہ لایا جائے گا، تم کتا بلی چوہا بندر نہیں بنو گے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اے لوگو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہاری ہڈیوں کے پور تک کو بنا دیں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے، بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ارے ہڈیاں تو چھوڑ، ہم ہڈیوں انگلیوں کے پور تک بنانے کے اوپر قادر ہیں۔ انگلیوں کے پور کیا ہیں؟ یہ انگلی ہے، یہ پور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں انگلی کیوں کہا ہے؟ انگلیوں کے پور بھی یعنی مرنے کے بعد انسان کی ہڈی گڈی سب مل جائے، سڑ جائے، گل جائے، کچھ بھی ہو، اور جب قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہم ہڈی نہیں، انگلی نہیں، انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ جیسا تھا ویسا آج آپ دیکھ لیجئے، ایک انگلی دوسرے انسان کی انگلی سے الگ ہوتی ہے۔ آپ نے آدھار کارڈ بنوایا ہے، آپ کا وہ لگا ہوگا فنگر پرنٹ، آپ نے گئے ہوں گے ایسے یہ انگوٹھا، کیوں؟ ہر انسان کی ایک انگلی پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی سے ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، دیکھنے میں برابر لگ رہی ہے، ایک جیسی ہے، لیکن ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ مولانا جرجیس صاحب نے انڈیا میں پاسپورٹ بنوایا، پھر نیپال چلے گئے، نیپال کی بھی نیشنلٹی لے لی، ایک مثال دے رہا ہوں، اور ادھر سے پاسپورٹ بنوا لیا۔ اب جیسی پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں اس نے کہا چلیے فنگر پرنٹ دیجئے، جیسے ہی فنگر ہاتھ رکھا انگلی، اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ پاسپورٹ تو محمد جرجیز کے نام سے انڈیا میں بن چکا ہے، فنگر پرنٹ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ پاسپورٹ بن چکا ہے، اور آپ یہاں نام بدل رہے ہیں، جمیل اختر رکھ رہے ہیں، آپ نام یہاں پر بدل کر آپ
ہارون، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب رکھ رہے ہیں. آپ کا نام تو محمد جرجیس ہے اور یہ آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے. لیجئے چھوری چھپے آپ نیپال کے رہنے والے ہیں، کسی طرح انڈیا میں گھس گئے، انڈیا سے پاسپورٹ بنوا لیا. ایک پاسپورٹ آپ نے ادھر نیپال میں بھی بنوا رکھا ہے. آپ کا نیپال کا پاسپورٹ محمد جمیل کے نام سے ہے اور انڈیا کا پاسپورٹ آپ کا مان لیجئے محمد ادریس کے نام سے ہے. آپ کسی طریقے سے ویزا لے کے دبئی، امریکہ کہیں جا رہے ہیں، وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے. پتا چلتا ہے کہ آپ محمد ادریس نہیں ہیں، آپ محمد جمیل ہیں اور آپ انڈیا سے آئے ہیں. آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے نیپال میں محمد جمیل کے نام سے. وہیں پر پولیس پکڑے گی اور آپ کو نیپال کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اور بھیج دیا جائے گا. جب انگلی ایک انگلی دوسرے الگ، اللہ تعالیٰ اسی انگلیوں سے ہر انسان کو اس کے پور سے اور اس کے فنگر سے ہر انسان کو الگ الگ زندہ کرے گا. میرے بھائیو، اللہ کہتا ہم اس پور کو بھی بنانے پر قادر ہیں. بلا قادرین علی نسوی بنانا. ہڈیاں تو بہت دور کی بات، ہم انگلیوں اور انگلیوں میں جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، جو ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی بنانے پر قادر ہیں. بچ نہیں سکتا انسان، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا میرے بھائیوں. اور یہ عقل میں بھی نہیں آتی ہے. اچھا یہ بتاؤ، زمین میں آپ گیہوں ڈالو گے تو گیہوں پیدا ہوگا نا؟ چاول ڈالو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ چاول. آم کی گٹھلی زمین میں ڈالو گے تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ آم. کلیئر ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بویا ہو آم اور پیدا ہو گیا ہو امرود؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے بویا ہو آپ نے انگور اور پیدا ہو گیا ہو تربوز؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. آم ڈالو گے آم پیدا ہوگا، تربوز بوگے تو تربوز پیدا ہوگا، لوکی کدو ڈالو گے تو لوکی و کدو پیدا ہوگا. جو چیز تم زمین کے اندر ڈالو گے اس سے وہی چیز نکلے گی اور اسی کا پھل نکلے گا. عقل بھی یہی کہتی ہے. مرنے کے بعد انسان کو جب تم قبر میں دفن کرو گے، زمین میں گاڑو گے تو انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا یا کتا بلی چوہا بندر پیدا ہو جائے گا. جب آم سے امرود پیدا نہیں ہو سکتا تو انسان سے کتا بلی چوہا بندر کیسے ہو جائے گا؟ وہ ڈارون کی تھیوری غلط ہے. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ پہلے انسان بندر تھا اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے کیا بن گیا ہے. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس سائنس کو اور اس کے پنوں کو ہم یہاں چھیڑنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے نسل اور قوم بھی ویسی ہونی چاہیے جو اس طریقے کی تقریروں کو سمجھ سکے. یہاں تو یہ حال ہے کہ آدھا گھنٹہ مولانا جرجیس کو دیکھا اور اس کے بعد فیلڈ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ ہندی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میری تقریر صرف عورتوں کے سمجھ میں آتی ہے، بنگال کی، اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں. ساس بھی کبھی بہو تھی، الف بابا، علی کا 40 چور، یہ سب سیریل ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں اور وہی دیکھ دیکھ کے اپنے شوہروں پہ حکومت کر رہی ہیں.